بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اس پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور یہ کہ اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر سلسلہ گفتگو یہ چل رہا تھا کہ وہ عظیم شخصیت کے جس کا نام ہے عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ، اللہ نے انہیں بہت سی عظیم ترین خصوصیات عطا فرمائی تھیں، اور انہی عظیم خصوصیات کی بدولت اس عظیم شخصیت نے وہ کارنامے انجام دیے کہ جو عظیم ترین کارنامے کہلاتے ہیں۔ حضرت عمر کی ان عظیم خصوصیات میں سے ہم عدل و انصاف سے متعلق گفتگو کر رہے تھے کہ یہ عدل و انصاف اس قدر اہم ترین چیز ہے کہ یہ تمام زمین و آسمان اس کی بنیاد ہی عدل و انصاف پر اللہ نے رکھی ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے، فرمایا کہ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، یعنی اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ جو آسمان ہے، اللہ نے اس آسمان کو بلند کیا ہے، اور پھر یہ کہ اللہ نے میزان مقرر فرما دیا، میزان مقرر فرما دیا۔ ہم اس میزان کا ترجمہ ترازو کر لیں، یا یہ کہ اس کا ترجمہ ہم توازن اور بیلنس کر لیں، یعنی یہ کلمہ عام ہے، اس کا مفہوم محدود نہیں بلکہ عام ہے اور شامل ہے کہ ترازو کی بات ہو کہ اگر جہاں ناپ تول کا معاملہ ہو کہ ناپ تول میں کمی بیشی سے گریز کیا جائے، یا اسی طرح وہ زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، زندگی کے ہر معاملے میں ہر قدم پر اور ہر موڑ پر انصاف کو برقرار رکھا جائے، انصاف کا دامن ہم تھامے رکھیں ہمیشہ۔ تو یہ تمام زمین و آسمان اس کی بنیاد اللہ نے انصاف پر رکھی ہے، میزان کہہ لیجئے، توازن کہہ لیجئے، بیلنس کہہ لیجئے، یا انصاف کہہ لیجئے کہ تمام زمین و آسمان کی بنیاد عدل و انصاف پر ہے، اور یہ کہ پھر جب انصاف گم ہونے لگے گا اور نا انصافی کا ہر طرف دور دورہ ہونے لگے گا، تب یہ دنیا قائم نہیں رہ سکے گی، یہ دنیا برباد ہو جائے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یمر الرجل بقبر اخیہ فیقول یا لیتنی مکانہ، یعنی قیامت کے قریب نا انصافی اس قدر عام ہو جائے گی کہ کوئی شخص کسی قبر کے قریب سے جب گزر رہا ہوگا تو اس قبر کو دیکھ کر بے اختیار وہ یوں بول اٹھے گا کہ یا لیتنی مکانہ، کاش اس قبر والے کی جگہ اس قبر کے اندر اس کی بجائے، اس مردے کی بجائے میں اس قبر میں دفن ہوتا۔ وہ اس قبر والے کو، اس مردے کو خوش نصیب، جبکہ وہ خود اپنے آپ کو بد نصیب تصور کر رہا ہوگا۔ نا انصافی اتنی بڑھ جائے گی کہ زندہ انسان خود کو بد نصیب سمجھے گا، اور قبر میں دفن جو مردہ ہے اسے
وہ خوش نصیب سمجھے گا۔ تو مقصد یہ کہ تمام زمین و آسمان قائم و دائم رہیں گے جب تک انصاف باقی رہے گا، اور جب انصاف کا خاتمہ ہو جائے گا تو یہ زمین و آسمان بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ایک نئی اور ایک دوسری دنیا وجود میں آئے گی کہ جس کا نام ہے آخرت کی دنیا۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ بھی اس حقیقت سے خوب آگاہ تھے، اسی لیے انہوں نے ہمیشہ بے مثال انصاف سے کام لیا، اور یہ کہ انصاف کے معاملے میں انہوں نے کبھی امیر و غریب، چھوٹے اور بڑے، اپنے اور پرائے کے درمیان کوئی تمیز، کوئی رعایت اور کوئی فرق کبھی روا نہیں رکھا۔ اور اسی چیز کا اور عمر کے اسی احساس کا یہ نتیجہ تھا کہ آج تک حضرت عمر کا جو انصاف تھا وہ ضرب المثل سمجھا جاتا ہے۔ یعنی اگر کبھی کسی کے بارے میں یہ کہنا ہو کہ فلاں تو اتنا بڑا عادل ہے، اتنا بڑا انصاف پسند ہے، یوں انصاف کیا کرتا ہے، تو یوں کہتے ہیں لوگ کہ ہمیں تو حضرت عمر کا زمانہ اس شخص نے یاد دلا دیا، عدل فاروقی یاد آ گیا کہ فلاں اتنا بڑا انصاف پسند ہے کہ اس کے انصاف کو دیکھ کر ہمیں عمر کا انصاف یاد آ گیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی خصوصیت تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، یعنی ہمیشہ انصاف سے کام لینا۔ اور یہاں تک کہ حضرت عمر نے اپنی اس خصوصیت کو، اپنی اس انصاف پسندی کو اپنی اس پہلی تقریر میں ہی واضح کر دیا تھا کہ خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالتے ہی حضرت عمر نے وہ جو سب سے پہلی تقریر کی تھی، اس تقریر میں عمر ابن الخطاب نے جو کچھ کہا تھا اس موقع پر یہ یادگار الفاظ بھی کہے تھے کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ کسی قسم کی ظلم و زیادتی اور ناانصافی کی کوشش کرے گا تو وہ اس بات کو یاد رکھے کہ میں جب تک اس کے ایک رخسار کو زمین پر نہ ٹکا دوں اور اس کے دوسرے رخسار پر میں اپنا پاؤں رکھ کر جب تک میں اس سے مظلوم کا حق نہ چھین لوں، اس وقت تک میں چین سے بیٹھنے والا نہیں ہوں۔ تو یہ بہت بڑی خوبی اور بہت بڑی خاصیت اور بہت بڑا امتیازی وصف تھا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کا، کہ جس کی بدولت ان کے دور کو اہم ترین اور سنہری دور کے طور پر آج تک یاد کیا جاتا ہے اور قیامت تک یاد کیا جاتا رہے گا۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر کی وہ عظیم خصوصیات، ان میں سے ایک اہم ترین اور بہت بڑی چیز ہے جس کا نام ہے رعایا پروری۔ رعایا پروری یعنی حضرت عمر رعیت کی خبر گیری اور رعیت کے ساتھ ہمدردی اور ان کے آرام و راحت کے سلسلے میں فکر اور جستجو، یہ احساس عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دل میں اس قدر شدید تھا، یہ احساس کہ تاریخ اپنے کسی اور دور میں ایسی کوئی مثال ہرگز پیش نہیں کر سکتی
یعنی جو انبیاء کرام علیہم السلام کا زمانہ تھا، مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کی شخصیتیں اور ان کے زمانے، وہ بات تو الگ ہے۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں عام انسانوں کی، انبیاء کرام علیہم السلام کے سوا جو دوسرے حکمران تھے، فرما روا تھے، ہم ان کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ تاریخ میں ایسی اور کوئی مثال کبھی نظر نہیں آئے گی رعایا پروری کے معاملے میں، کہ جس قدر اس چیز کا احساس ہمیں حضرت عمر کے زمانے میں نظر آتا ہے۔ اور پھر ناظرین کرام، عمر کے دل میں یہ جو اتنا قوی احساس تھا رعایا پروری کا، اسی احساس کا یہ کرشمہ بھی تھا کہ حضرت عمر نے خود کو ہمیشہ عام انسانوں کے معیار زندگی پر ہی رکھا، کہ رعیت میں سے جو کوئی ایک عام انسان ہے، اس کا جو معیار زندگی ہے، جو اس کے کھانے پینے کے اور رہن سہن کے اور گھومنے پھرنے کے طور طریقے ہیں، کہ جو اس کا معیار ہے، کہ جس طرح وہ کھاتا پیتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کیا اسے میسر ہے، اس کا گھر کیسا ہے، اس کا رہن سہن کیسا ہے، اسے کیا چیز نصیب ہے اور کس چیز سے وہ محروم ہے۔ حضرت عمر نے اپنا معیار زندگی بھی وہی رکھا جو رعیت کے ایک عام انسان کا معیار زندگی تھا، تاکہ عوام کی جو مشکلات ہیں، عام انسان کی جو ضروریات ہیں، حضرت عمر کو ان ضروریات کا اور ان مشکلات کا بخوبی تاکہ احساس ہو سکے، اس لیے وہی معیار رکھا اور خود کو اس معیار سے بلند نہیں ہونے دیا کہ الگ اپنا ایک جدا معیار ہے، الگ زندگی ہے، کہ ایک محل کے اندر بند ہیں، حویلی کے اندر بند ہیں، کھانا پینا الگ ہے، انتہائی اعلیٰ خوراک ہے، اور لوگ کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، اس چیز کی کوئی خبر ہی نہیں، کہ بس اندر بند ہو کر رہ گئے، اور یہ کہ لوگوں پر جو گزرتی ہے بس گزرتی رہے، کہ مریں یا جئیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ایسی بات ہرگز نہیں تھی۔ جو عوام کا معیار وہی اپنا معیار، عوام کی کیا ضروریات ہیں، عوام کی کیا مشکلات ہیں، انہی چیزوں کو جاننے کے لیے عمر، ہم دیکھتے ہیں اور تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ کے لیے یہ بات محفوظ ہو کر رہ گئی ہے کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے خلافت کو کبھی اپنے لیے کوئی امتیازی چیز نہیں سمجھا۔ حضرت عمر کی نظر میں خلافت، یہ جو ظاہری شان و شوکت ہے کہ خلافت اور یہ اقتدار اور یہ کرسی، حضرت عمر کی نظر اس ظاہری شان و شوکت پر کبھی نہیں تھی، بلکہ حضرت عمر کے نزدیک خلافت کی حیثیت محض ایک پیدرانہ حیثیت تھی، کہ جس طرح ناظرین کرام کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے فکر مند رہتا ہے، اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ اس کے دل میں غم ہوا کرتا ہے، فکر ہوتی ہے، جستجو ہوتی ہے اپنے بچوں کے لیے۔ عمر کی نظر میں خلافت کی بھی بعین ہی یہی حیثیت تھی، کہ جیسے باپ کے نزدیک بچوں کی حیثیت ہوا کرتی ہے، اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر راتوں کو بے آرام رہا کرتے تھے، راتوں کو بھیس بدل بدل کر مدینے کی گلیوں میں، گلی کوچوں میں
محلہ محلہ، گلی گلی اور نگری نگری ایک انسان بھیس بدلے ہوئے گھومتا پھرتا ہمیشہ نظر آیا کرتا تھا، بے آرام انسان۔ اور یہ شخص در حقیقت کوئی اور نہیں بلکہ خلیفہ، وہ عظیم الشان خلیفہ کہ جس کا نام تھا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ، راتوں کو بھیس بدل کر گلی کوچوں میں گشت کیا کرتے تھے، کیونکہ رعیت کا جو غم ہے، رعیت کا جو دکھ ہے، رعیت کی جو پریشانی ہے، رعیت کا جو درد ہے، وہ عمر کا اپنا ہی درد ہے۔ رعیت میں سے کسی کے پاؤں میں اگر کبھی کوئی کانٹا چبھ جاتا ہے تو اس کانٹے کی چبھن اور اس کی تکلیف عمر اپنے دل میں محسوس کیا کرتے تھے۔ یہ احساس تھا اور یہ جذبہ تھا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دل میں، اور اس جذبے کا نام ہے رعایا پروری کا جذبہ۔ یہ عظیم جذبہ، یہ مقدس جذبہ، یہ چیز عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں اور ان کی شخصیت میں ہمیں بہت ہی نمایاں نظر آتی ہے۔ اور اسی طرح ناظرین کرام، ایک اہم ترین چیز جو ہمیشہ یاد رکھی جائے گی جب بھی تذکرہ ہوگا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کی شخصیت کا اور ان کے سنہری دور کا اور ان کے عظیم ترین کارناموں کا، تو ناظرین ان کے کارناموں میں ایک کارنامہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور اس کا نام ہے فتوحات۔ یعنی حضرت عمر کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فتوحات کا جو ایک سیلاب تھا کہ جس کے سامنے دنیا اپنی تمام تر کوشش کے باوجود کبھی کوئی بند نہ باندھ سکی۔ حضرت عمر کا زمانہ ہمیں معلوم ہے کہ 10 سال 6 مہینے اور 5 دن، 10 سال 6 مہینے اور 5 دن، یا یوں کہہ لیجئے کہ تقریباً 10.5 سال کا یہ زمانہ دنیا میں جتنی قومیں گزری ہیں، قوموں کے عروج و زوال اور نشیب و فراز کے معاملے میں یہ 10 سال اس کی کوئی بڑی حیثیت تو نہیں ہے، مگر عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کا یہ 10.5 سالہ دور حکومت، اس میں جو علاقے فتح کیے گئے 22.5 لاکھ مربع میل کا یہ علاقہ، پہلے سے جو علاقے ملے وہ اس کے علاوہ ہیں۔ خود اپنے دور میں حضرت عمر ابن الخطاب نے جو علاقے فتح کیے ان کا رقبہ ہے ناظرین کرام 22.5 لاکھ مربع میل علاقہ۔ یقیناً یہ اس قدر عجیب و غریب کارنامہ ہے کہ جس کے سامنے دنیا حیران و پریشان ہے، اور یہ ایسی بات ہے کہ جس کی بنا پر آج تک دنیا اس بات پر متفق ہے کہ عمر نے ہمیشہ کے لیے تاریخ کا دھارا موڑ کر رکھ دیا۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ہمیشہ کے لیے اس دنیا کا اور اس روئے زمین کا، اس کرۂ ارض کا اس ایک شخص نے ہمیشہ کے لیے نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا، وہ شخص کہ جس کا نام ہے عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ، کہ اتنی بڑی دنیا فتح کر ڈالی 10 سالوں میں کہ دنیا کا نقشہ ہی ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ اس سلسلے میں ناظرین کرام انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر مزید بہت کچھ باتیں ہوں گی۔ فی الحال
ہم آپ سے اجازت کے طلبگار ہیں اللہ کے حوالے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔